بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بلندی ٹی وی نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ صابر علی چودھری۔ تو جناب علی، آج ہم موجود ہیں کوچہ شہباز خان حویلی ٹوپی ماشکی۔ تو یہاں ہر سال جو ہے نا اہتمام کیا جاتا ہے، 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں ان کو مجلس کا اہتمام کرتے ہوئے، مہندی کو رنگ دیتے ہوئے۔ تو جناب علی، ہم ان کے جو بانی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا یہ کب سے یہ رسم آپ کی مہندی کی شروع ہے اور یہاں سے قافلہ کہاں جاتا ہے، کس طرح یہ اہتمام ہوتا ہے؟ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بابا اجداد یہاں سے یہی کام کرتے تھے، ریاست نکالتے تھے، یہ مہندی کی رسم ادا کرتے تھے۔ یہ کوچہ شہباز خان حویلی ٹوپی ماشکی 348 کے ہم رہائشی ہیں اور میں سربراہ ہوں اس مہندی کا۔ میں مانی ہوں، ہمارا خاندان مانی ہے، کیونکہ ہم آل رسول سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہم کسی کا اور ایمان نہیں رکھتے، ہم اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی آل پر۔ یہ ان کی نظر کرتا ہوں کہ یہ مہندی کی رسم ہم ہر سال کرتے ہیں۔ ہمارے دادا پردادا یہی کام کرتے تھے، وہ ماننے والے تھے، ہم بھی ماننے والے ہیں، کیونکہ ان کی نسل ہے نا، نسل در نسل یہ کام چلتا ہے۔ جو رسول اللہ کو مانتا ہے آل رسول کی خدمت کرتا ہے۔ ہم خدمت گار ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم مانگتے ہیں ان کے۔ وہ بڑے افضل ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، ہم پر رحم کرتے ہیں۔ ہم جب بھی فریاد کرتے ہیں اللہ سے تو پہلے ان کا نام لے کر فریاد کرتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ کا واسطہ ہماری مصیبتیں دور کرو، آپ کو آل محمد کا واسطہ جو کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین کا، ان کے بچوں کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان کرو۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں یہی، اللہ سب کو توفیق دے، سب کو ہمت دے، ان کا ختم دلانے کی، ان کے سوگ میں شامل ہونے کی، سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی آگے میری اولاد کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اسی مشن کو لے کر چلتے رہیں، اللہ قبول کرے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا عرصہ ہوا ہے کہ آپ اس کا اہتمام کرتے ہوئے؟ یہ 100 سال سے اوپر ہو گیا، 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے جی۔ ہم 1890 کے رہائش پہ رہنے والے ہیں کیا، ہم یہیں رہنے والے ہیں، یہیں ہمارے بابا اجداد پیدا ہوئے، یہیں چلے گئے، ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ کرم کرنے والا وہ ہے، وہ رحمت کرنے والا، وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس کو پیار کرو تو آل محمد سے پیار کرو تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ بہتر کام کرنے والے جو ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ دیکھا ناظرین، یہ وہ جگہ ہے، 100 سال بیت چکے ہیں اور اس سے بھی اباؤ جاد ان کے جو ہیں وہ یہی رسم مناتے آئے ہیں۔ اور مہندی کی رسم یہاں سے قافلہ جو ہے نا مختلف امام بارگاہ پر جاتا ہے اور گام شام میں جا کے قیام پذیر ہوتا ہے۔ تو کہ میں اپیل کرتا ہوں جو قبضہ گروپ ہے کہ اس حویلی کو خریدنے کی کوشش نہ کریں، یہ امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ خریدنا اچھی بات نہیں ہے، یہ غلطی ہے، کیونکہ امام بار کو خریدنے والے مسلمان نہیں ہوتے، یہ آل محمد کی جگہ ہے، ہم ان کو ماننے والے، یہاں کوئی پابندی نہیں کسی کو، سب کو اللہ کی رحمت چاہیے، سب کو اللہ کا کرم چاہیے۔ تھینک یو۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الیام فقال السلام علیکم یا فاطمہ فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ذوف فقلت لا اعوذک باللہ یا مطعم من الذوف فقال یا فاطمہ اتینی بالغسال یمانی فغتینی بہی واتیتو بالغسال یمانی فغتیتو بہی وصرت انظرو علیہ واذا وجہو یتلولا کنہو بدرو فی لیلت تمامہ وکمالہ فما کانت اللہ تب واذا بولدی الحسین حسن علیہ السلام صلوات اللہ
قد اقبل وقال السلام علیک یومہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عین وثمرۃ وفؤادی فقال یومہ انی اشم عندک رائحۃ طیبات کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم انک جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتذن لی ان ادخل معک تحت الکساء وعلیک السلام یا ولدی یا وصاحب حوض قد اذنت لک فداخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة فاذا بولدی الحسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بہت بڑی دعاؤں کے مستجاب ہونے کی یہ دعا ہے 14 معصومین کے، اور اس میں خاموشی اختیار کریں۔ جن کو پتہ ہے اس کے بارے میں ادب کا، ان کو پتہ ہے، وہ بیچ میں نہیں بولتے۔ بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یومہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی یا قرۃ عین وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبات کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وخاک تحت الکساء فدان الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اخترع اللہ وتذن لی ان اکون معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی وشافی امتی قد اذنت لک فداخل معہما تحت الکساء فاقبل عند ذلک ابو الحسن علی بن ابی طالب صلوات محمد وآل محمد وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبات کانہا رائحۃ اخی وابن امیر رسول اللہ فقلت نعم ها وما علی وما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال لا علیک السلام یا اخی یا وصی و خلیفتی و صاحب لواء قد اذنت لک فداخل علی تحت الکساء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی یا بذاتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلم اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ بطرف الکساء وومأ بیده الیمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اہل بیت وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویحزنونی ما یحزنوهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدم لمن عداهم ومحب لمن آحبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليها وعليهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد محمد فقال اللہ عز وجل یا ملائکاتی و یسکانا سماواتی انی ما خلقت سما بنیا ولا ردم مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات اللهم صل على فاطمة جبرائيل فقال جبرائيل يا ربي أتدعن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما بنيا ولا أرض مدهيا ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء فقال إني أبي إن الله قد أوحى إليكم يأكلوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جم من شياطين ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عز والله فزنا وفاز الشياطون ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة ما ذکر خبرون هذا في محافل أهل الأرض وفيه جم من شياطين ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجاته إلا وكز الله حاجاته فقال علي إذا والله فضنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مولا کے منظوری نظر ذاکر شاعر آل عمران خاور عباس خاور صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ممبر رسول پر آ کر اور ایک بات معذرت سے بھول گیا ہوں، ہمارے بھائی ہیں سید سلطان شاہ نقوی، ان کو میں نے دعوت دی ہے بلندی ٹی وی نیٹ ورک والوں کو، اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ یہاں پر تشریف لائیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ علی آ گیا ہے۔ تب کے لاکھوں کے لشکر کو عباس نے مارا، ہیبت ذہن میں بیٹھ گئی۔ شامیوں نے عباس کو لڑتے ہوئے دیکھا، تب کی ہیبت 37 ہجری 40 اور کربلا 61 ہجری، آپ یہ بتائیں 24-25 سال لوگوں کے ذہنوں میں عباس کا خوف طاری تھا۔ ایک مرتبہ زندگی میں لڑا ہے عباس، صرف ایک مرتبہ، اس کے بعد نہیں لڑا، ایک مرتبہ۔ اور ایک جنگ کا کرشمہ یہ دیکھو کہ یزید بغیرت کو صرف ایک عباس مارنے کے لیے 9 لاکھ فوجی منگوانے پڑے۔ ایک عباس گھوڑے کی زین سے اتارنے کے لیے 9 لاکھ فوجی منگوانے پڑے۔ کتنا بہادر تھا عباس، کتنا اس بے حیا کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ 9 لاکھ کیا 9 کروڑ بھی عباس سے کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ صرف عباس کو مار گیا حسین کا خاموش رہنا۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ راضی رہیے گا، آپ کو مہمان ہوں، ذاکر ہوں، ماحول سے بے نیاز ہو کے پڑھ رہا ہوں، جولی اٹھا کے دعا کر کے جا رہا ہوں۔ جتنے مومنین اس پاک بارگاہ میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی برادران تشریف لے آئے ہیں، پاک سیدہ تمہارا ایک ایک قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 5ویں امام سے گھر میں مجلس تھی، امام باقر علیہ السلام جعفر صادق بادشاہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا۔ زمین پہ بیٹھ کر لوگ مصائب سن رہے تھے، زمین پر بیٹھ کر لوگ مصائب سن رہے تھے۔ اتنی دیر میں نا امام کی نظر پڑی اپنے ایک صحابی پر، تاریخ نے اس کا نام لکھا ابو بصیر۔ وہ نا یوں کپڑے کو لے کے نا یوں آنکھوں پہ رکھ کے تو رو رہا تھا۔ امام اپنی مسند سے اٹھی، امام جعفر صادق بادشاہ ابو بصیر کے پاس آ گئے، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تجھے ہماری غربت پہ رونا نہیں آتا؟ اللہ تیری ہائے قبول کرے، تجھے ہماری غربت پہ رونا نہیں آتا؟ اتنا کہنا تھا، یہاں ایک مرتبہ ابو بصیر کہتا مولا یہ دیکھیں یہ رومال آنسوؤں سے بڑا ہوا ہے، مولا میں آپ کی جد حسین کو رو رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بطول عذرا فرماتے ہیں تجھے ہمیں تمہارا یہ رونا قبول نہیں ہے۔ فرمایا مولا پھر کیسے روئیں؟ امام فرماتے ہیں جب بھی جہاں بھی میرے جد حسین کی مظلومیت بیان کی جائے، جب بھی جہاں بھی میرے
چچا عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی غربت بیان کی جائے. امام فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جس طرح ایک ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بین کرتی ہے. اللہ تیری ہائے قبول کرے. مولا سوائے غم حسین کا تمہیں کوئی غم نہ دے. عزادارو مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. عزادارو بچ گئی اذان مارا گیا علی اکبر. عزادارو بچ گئی نماز مارا گیا حسین ابن علی. عزادران مظلوم کربلا 28 رجب کو بطول کا بیٹا اکبر کی بارات لے کر عزاداروں گھر سے چلا. عزاداروں 3 شعبان کو حسین اکبر کی بارات لے کے کربلا میں 3 شعبان کو مکہ میں آ گیا. عزاداروں 4 مہینے اکبر کی بارات مکہ میں مہمان رہی. عزاداروں 8 ذی الحج کو اکبر کی بارات کے بدے ہوئے احرام تروائے گئے. عزاداروں اب بطول کا بیٹا کعبہ سے نکلا اکبر کی بارات کو لے کر 2 محرم کو کربلا میں مہمان بن گیا. عزادران مظلوم کربلا 7 محرم کو عزادارو اکبر کی بارات کا پانی بند کر دیا گیا. اس سے بڑا مسائل میرے پاس ہے کوئی نہیں. عزادارو 3 دن تک اکبر کی بارات صحرا میں تڑپتی رہی. عزادارو ساری رات شب عاشور آ گئی. عزادارو 3 حصوں میں اکبر کی بارات نے اس رات کو گزارا ہے. عزادران مظلوم کربلا سنو گے جملہ, اب جملہ سننا. عزادارو 1 مرتبہ 3 حصوں میں گزارا. پہلا حصہ صحابہ میں, دوسرا حصہ اپنے اصحاب میں, دوسرا حصہ اپنی اہل بیت میں, تیسرا حصہ اپنی عبادت الہیہ میں. عزادارو صحاب سے فارغ ہوئے. حسین اپنے خیموں کا دورہ کر رہے ہیں. عزادارو کسی خیمے سے کوئی بی بی کہتی ہے کل تو نے اپنے ماموں پہ قربان ہونا ہے. کسی خیمے سے آواز آتی ہے اگر تو کل حسین پہ قربان نہ ہوا تو میں اب تجھے اپنا قیامت والے دن دودھ نہیں بخشوں گی. عزادارو کرتے 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 ایک ایسا خیمہ آ گیا. عزادارو طرف کے رویا ہے بطول کا بیٹا. اب سننا وہ خیمہ کس کا تھا. تاریخ کہتی ہے وہ خیمہ تھا ام کلثوم کا. عزادارو علی کی بے اولاد بیٹی کا خیمہ تھا. لوگ کہتی ہے ہر کوئی اپنی اپنی قربانی تیار کر رہا ہے. اب میرا بیٹا کوئی ہوتا تو میں حسین تجھ میں قربان کر دی. عزادارو اسی خیمے میں تھے حضرت عباس ابن ابی طالب علیہ السلام. قدموں پہ ہاتھ لگ کے کہتے ہیں بی بی پریشان نہ ہو, کل تیری طرف سے عباس تیری قربانی بن کے جائے گا. کل تیری طرف سے عباس تیری قربانی بن کے جائے گا. عزادران مظلوم کربلا علی اکبر نے صحرا پہن لیا. عزادارو فجر کی اذان ہو گئی. تمہیں پتا ہے یہ رونے کے ایام ہیں. عزادارو آج 7 محرم کی ہو گئی ہے. 3 دن کا مہمان رہ گیا ہے بطول کا بیٹا. 3 دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا بیٹا. مالک آپ کو سلامت رکھیے, آباد رکھے. عزادارو اکبر کی بارات تیار ہو گئی. عزادارو اکبر کو صحرا پہنایا گیا. عزادارو خبر ملی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا. عزادارو اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا. عزادارو ہر بیٹی یہ کہتی ہے کل تم نے قربان ہونا ہے, کل تم نے قربان ہونا ہے, کل تم نے قربان ہونا ہے. عزادارو ایک ایسا خیمہ بھی تھا جس خیمے میں ایک حسن کا یتیم تھا جس کا نام قاسم تھا. عزادارو ایک مرتبہ ام فروا کہتی ہے کل تو نے اپنے بابا کی رسم کو نبھانا ہے. قاسم کل تو نے اپنے چچا بھی سب سے پہلے قربان ہونا ہے. عزادارو تاریخ کہتی ہے اب اذان فجر کے بعد قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. کبھی حسین حر کے بیٹے کی لاش لے کے آ رہے ہیں. عزادارو کبھی حسین حر کی لاش لے کے آ رہے ہیں, کبھی حسین مسلم ابن اوسطا کی لاش لے کے آ رہے ہیں. عزادارو کبھی زہیر ابن کین کی لاش آ رہی ہے. عزادران مظلوم کربلا اتنا غریب ہو گیا حسین کے آئے ہوئے مہمان مارے گئے. عزادارو حسین کے آئے ہوئے مہمان مارے گئے. عزادارو اب 2 بادشاہ ہیں, 2 شہزادے ہیں, 2 بادشاہ ہیں, 2 شہزادے ہیں جو آپس میں حسین سے کہہ رہے ہیں بابا مجھے بھیجے. ایک کہہ رہا بھائی مجھے بھیجے. عزادارو عباس ابن علی کی طرف دیکھ نا میرے مولا فرماتے ہیں عباس اگر میں تجھے بھیج دوں میری کمر کا زور ٹوٹ جائے گا. اکبر اگر تجھے بھیج دو میری آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا. اب حکم کیا ہے کوئی روئے نہ روئے تو ہائے کر میں جملہ پڑھو. عزادران مظلوم کربلا ایک مرتبہ جب دونوں کی بات کو سنا نا قریب آ کے حسن کا یتیم کہتا ہے چچا حسین مجھے بھیج دے, میرے جانے سے نہ تیری کمر ٹوٹے گی نہ تیری آنکھوں کا نور ختم ہوگا. عزادارو اتنا کہنا تھا یا ایک مرتبہ آواز آئی. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں ان کے جانے سے میرا ایک نقصان ہے, قاسم تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہے. ایک تو میرے بھیا کی نشانی ہے,
दूसरा मेरी बेटी का सुहाग है। अज़ादुल्लाह मज़लूम करबला, अब कासिम को इजाजत नहीं मिली। एक मर्तबा कासिम की माँ खैमे में सजदा शुक्र अदा कर रही थी और आपस में ख्याल में ये कह रही थी, हो सकता है अब मेरा कासिम मारा गया हो, अब मेरा कासिम मारा गया हो सकता है अब हुसैन पर मेरा कासिम मारा गया हो। अज़ादार इतना कहना था। या एक मर्तबा कासिम ने सलाम किया, बीबी ने मुड़ के कहा, और तू अभी भी जिंदा है कासिम, तू अभी भी जिंदा है, और क्या हौसले थे उन माओ के, क्या हौसले थे उन माओ के। फरमाया तू अभी भी जिंदा है। अज़ादारों कहा, बीबी अम्मा क्या करूं, अम्मा क्या करूं, चाचा जाने की इजाजत नहीं देता। कई मर्तबा मैं खैमे में जाता हूँ, कई मर्तबा मैं वापस आ जाता हूँ, चाचा मुझे जाने की इजाजत नहीं देता। और रो के कहता तो मेरे भैया की निशानी है, तो मेरे हसन का यतीम है। अज़ादुल्लाह ने मज़लूम करबला, एक मर्तबा जनाब उम्मे फरवा, जनाब कासिम की अम्मा अपनी मसनद से उठी। अज़ादारों कासिम ने हाथ पकड़ा, अज़ादारों खैमे हुसैन में आए। अज़ादारों जैसे हुसैन के खैमे में एक मर्तबा बीबी उम्मे फरवा का पहला कदम आया। एहतराम में जनाब हुसैन खड़े हुए। फरमाया भाभी अम्मा मुझे बुला लिया होता, भरजाई अम्मा मुझे बुला लिया होता, मैं आपका नौकर हाजिर हो जाता। आप फरमाया नहीं हुसैन, ये दुनिया का दस्तूर है, जिससे काम होता है उसके दरवाजे पे चल के आना पड़ता है। अज़ादारों इतना कहना था। फरमाया हुक्म कीजिए। फरमाया मेरे कासिम को जाने की इजाजत दे। फरमाया नहीं, मैं इसे जाने दे सकता, ये मेरा कासिम है, ये हसन का यतीम है, मैं इसे नहीं जाने दे सकता। अज़ादारों एक मर्तबा जनाब उम्मे फरवा के ज़हन में पता नहीं कौन सा ख्याल आया, अपने अबार के दामन से एक तहरीर को निकाला। अज़ादारों रो के कहते हैं ये तेरे भैया हसन की तहरीर है। अज़ादारों इस तहरीर को हुसैन ने खोला, एक मर्तबा तहरीर को पढ़ना शुरू किया। अज़ादारों रोते भी आ रहे हैं, हुसैन तहरीर भी पढ़ते आ रहे हैं। अज़ादारों तहरीर में लिखा हुआ था कि कल करबला के मैदान में अगर तेरे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो भाई भाइयों की कमर का जोर होते हैं, मैं तो मौजूद नहीं होगा। हुसैन मुझे समझ के कासिम को मैदान भेज देना, कासिम को मैदान भेज देना। एक मर्तबा भैया की तहरीर को पढ़ा, एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, हुसैन फरमाते हैं कासिम तुझे इजाजत है। अज़ादारों अब कासिम तैयार हो रहा है। अज़ादारों कासिम इतना बहादुर था कि इसके उस्ताद का नाम अब्बास इब्न अली था। अज़ादारों ने मज़लूम करबला, कासिम तैयार हो गए। अज़ादारों कासिम सवारी पे सवार हुए। अज़ादारों ने मज़लूम करबला, अब कासिम ने मैमना में मैसरा को उल्टा, मैसरा को मैमना में उल्टा। लश्कर लाखों का लश्कर करबला के मैदान में इस 13 साल के शहजादे की तलवार के सामने नहीं टिक पाया। अज़ादारों पाक की हो पहुंचे थे। हजरत अब्बास इब्न अली कहते थे कासिम बादशाह बाश, कासिम यही हक बनता है, कासिम बादशाह बाश। अज़ादारों तो बार बार सारे खैमे में जनाब अब्बास रिपोर्ट पहुंचाते रहे कि कासिम ने मैमना में हमला किया, कासिम ने मैसरा में हमला किया, कासिम कल लश्कर पे आ गया। अज़ादारों ने मज़लूम करबला, या थोड़ी देर के बाद अब हुआ क्या, अज़ादारों अब्बास ने मुंह फेर लिया। हुसैन कहते हैं क्या हुआ, कहा मौला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मेरा कासिम घोड़े की जीन से जमीन पर आ गया। अज़ादारों ने मज़लूम करबला, अब हुसैन से कुर्सी छूटी। अज़ादारों हुसैन मैदान में गए। अज़ादारों क्या देखते हैं, अज़ादारों दाएं की फौजें बाएं भाग गई। मुझे एक जुमला याद आ गया, शहीद मिल्लत जाफरिया अल्लामा नासिर अब्बास फरमाया करते थे, किबला फरमाते हैं जब तक कासिम घोड़े की ज़ीन पे था, कासिम था घोड़े की ज़ीन से उतरा तो तकसीम हो गया, कासिम टुकड़ों में तकसीम हो गया। बाएं के घोड़े दाएं, दाएं के घोड़े बाएं, लाश पामाल हो गई। अज़ादारों हुसैन करीब आगे कहते हैं ओ मेरा सलाम हो, ओ मेरे भैया की निशानी। कासिम मैं क्या करूं, तेरी लाश में आते आते इतनी देर हो गई, तेरी लाश टुकड़ों में तकसीम हो गई। अज़ादारों का तहीर वाली चादर को बिछाया, एक एक टुकड़ा कासिम का इकट्ठा किया। अज़ादारों एक गठरी बनाकर अज़ादारों हुसैन लेके आते हैं। अज़ादारों ने मज़लूम करबला, या एक मर्तबा गठरी में था बतूल का बेटा, गठरी में था बतूल का बेटा। अज़ादारों ने मज़लूम करबला, अब हुसैन ना खैमे में जब दाखिल हुए ना, हर बीबी की निगाह है
کہ حسین قاسم کا لاشا لے آئے. عزادارو ہر بی بی لاش ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی. عزادارو ہر بی بی کہتی ہے قاسم کی لاش کدھر گئی. ایک مرتبہ حسین نے تطہیر والی چادر کو کھولا اور لوگ کہتے ہیں یہ ہے میرا قاسم. عزادرہ نے مظلوم کربلا ادھر تطہیر کی چادر میں قاسم برآمد ہوا. ادھر سے زینب نے ماتم کیا, ادھر سے ام سلمہ نے ماتم کیا. عزادارو کبھی کوئی بہن قریب آگے سکینہ کہتی ہے ایک مرتبہ قاسم اس بہن کا نام تو دیتا جا جو مدینے میں انتظار کرے. اللہ لعنت اللہ. سیداں تے اے شام کو سیداں تے کربل وچ آئیے. اے اے قاسم مہندی تینو خون دلائیے. اے اے قاسم مہندی تینو خون دلائیے. جڈا سونا لال حسن دا گھوڑے دی زین اتوں جھڑیا. جڈا سونا لال حسن دا گھوڑے دی زین اتوں جھڑیا. آیت انا للہ دی, آیت انا للہ دی عباس سنائیے. اے قاسم مہندی تینو خون دلائیے. اے قاسم مہندی تینو خون دلائیے. قاسم دے ٹکڑے چاکے علی اکبر دا بابا تھے. قاسم دے ٹکڑے چاکے علی اکبر دا بابا تھے. اج پیو والی وچ کربل دے, اج پیو والی وچ کربل دے تو رسم نبھائیے. اے قاسم مہندی تینو خون دلائیے. اے قاسم مہندی تینو خون دلائیے. خبر او وقت نہیں بھولنا جیڑا سجاد تے آیا ہے. خبر او وقت نہیں بھولنا جیڑا سجاد تے آیا ہے. بڑے اوکھے عابد قاسم دی, بڑے اوکھے عابد قاسم دی میت دفنائیے. اے قاسم مہندی تینو خون دلائیے. اے قاسم مہندی تینو خون دلائیے. اے شام کیوں سیداں تے, اے شام کیوں سیداں تے کربل وچ آئیے. اے قاسم مہندی تینو خون دلائیے. اے قاسم مہندی تینو خون دلائیے. اے قاسم مہندی تینو خون دلائیے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ, وسیع یا رسول اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ, وسیع یا رسول اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دیکھ
جب حیدر کے سر پہ ابن ملجم کی چلی، تیغ جب حیدر کے سر پہ ابن ملجم کی چلی، رو پڑی ساری خدائی عرش خالق کا ہلا، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہے جگر کے پار نیزہ اور ماں ہے دیکھتی، ہے جگر کے پار نیزہ اور ماں ہے دیکھتی، آج بھی اکبر کے غم میں رو رہی ہے کربلا، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تین منہ کا تیر مارا بے خطا معصوم کو، تین منہ کا تیر مارا بے خطا معصوم کو، کیا تجھے خوف خدا آیا نہیں ہے حرملا، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع یا رسول اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میری داماں کو جب سے دیکھا ہے سجاد نے، میری داماں کو جب سے دیکھا ہے سجاد نے، خون کا آنکھوں سے جاری آج بھی ہے سلسلہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شان زار زیب نے جو شاہ کا نوحہ پڑھا، شان زار زیب نے جو شاہ کا نوحہ پڑھا، پاروے مولا سے ہر ایک لفظ قاسم کو ملا، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع یا رسول اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ बस इधर थोड़ी देर खड़ा कर दीजिए, सलाम कर थोड़ा सा आगे कर दीजिए। आप अगे होइयो ना, तुसी आप अगे होइयो, अगे होइयो, अगे होइयो। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अभी बाहर यहाँ बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा सा आगे आए। इनके बुज़ुर्गों ने, इनकी वालदा सुरैया बीबी और काफ़ी लोगों ने, बच्चों ने, सब ने, और ये जो शहज़ादे की
मेहंदी का इत्माम किया हुआ है, ये मौला मुश्किल कुशा के बच्चों का इत्माम किया हुआ है। अल्लाह ताला इनको सबको इज़्ज़त दे, कामयाबी दे। और जो इन्होंने बच्चों ने बूढ़ों ने मिल के यहाँ पर 2 शबीयें भी आई हैं, मौला मुश्किल कुशा अली के बच्चों की नवासों की शबीयें ज़ुल्ज़ुला भी आई हैं। ये बहुत बड़ा इत्माम है। और शानज़ा क्या मौला कायनात ने इनको इतनी हिम्मत दी है कि अल्लाह ताला इसकी हिम्मत इतनी कर दे, इस इलाके के बच्चों को, बूढ़ों को, ये जो मेहंदी है शहज़ादा कासिम की, अकीदत के साथ बच्चे बूढ़े ये सब लेके आते हैं। इनकी राह में 2 आंसू भी बहा देने से मेरे मौला मुश्किल कुशा की बेटी इनको दुआएं देती है कि आपने मेरे भाई भांजे या नवासों के ऊपर आपने 2 आंसू निकाले हैं। और इन सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि ये सब जब भी इस मेहंदी को लेके चलें तो दरूद ज़रूर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। जब मौला का दरूद पढ़ेंगे तो मौला कायनात आपके घर में हाज़िर हो जाएंगे। बीबी शानज़ा करबलाई जिन्होंने इस बार ज़ेब खान के साथ नोहा भी किया है, और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, जो कि टीपी कोल्डालू की तरफ से हुआ है। अल्लाह ताला इन दोनों को कामयाबी दे। इस इलाके में जो कूचा शहबाज में मैं तो फर्स्ट आया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ये बच्ची इनके बुज़ुर्ग काफ़ी अरसा दराज से ये इत्माम कर रहे हैं, और जैसे भी हो सके ये मेरे मौला की मेहंदी ज़रूर निकालते हैं। अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है, घर में कोई बच्चों की परेशानी है, आज शहज़ादे की मेहंदी में हाज़िर हो जाएं तो मेरे मौला आपके लिए सारे मुश्किलें आसान कर देगा, और मेरे मौला आपके दिलों में रहमत के दरवाज़े खोल देगा। जो भी इस हाज़िरी में आएगा मौला कायनात उनके ऊपर रहमत का इतना अच्छा दरवाज़ा खोलेगा, उसको किसी चीज़ की परेशानी नहीं आ सकती। जो मौला के मानने वाला है, जो 5, 12, 14 को मानता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती। जो दर बतूल को मानता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती। मैं सबसे यही अपनी बहनों, बेटियों, और ये हमारे ज़ाहद साहब बड़ी दूर से जौहर टाउन से तशरीफ़ लेके आए हैं। ये कूचा शहबाज में हम लोग आए हुए हैं। ये बीबी शानज़ा करबलाई और ज़ेब करबलाई, और इनका जो नाम भी ज़ेब करबलाई और शानज़ा करबलाई अपने सरकार के सदके चांबड़ा शरीफ से पीर ज़मान शाह की औलाद और खादम पाक ने नाम रखा है। इन दोनों को अल्लाह ताला कामयाबी अता करे, और दुआ मांगते हैं कि जिन बच्चियों के घर में औलादे नहीं हैं वो इस मेहंदी में शामिल हो। मौला उन बच्चियों को औलादे भी देगा, उन बच्चियों को रिश्ते भी अच्छे करेगा। जो बच्चियाँ बच्चे परेशान हैं मेरे मौला उनके ऊपर रहमत के दरवाजे खोल दे। रब्बे जहाँ पंचतन पाक के सदके इस कौम का दामन गमे शबीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली अस्कर का तबस्सुम, मूड़ों को हबीब इब्ने मज़ाहर के नज़र दे। कम सन को मिले बलबला उन्हें मोहम्मद हर एक जवां को अली अकबर का जिक्र दे। माओ को सिखा आसानी ज़ारा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। जो चादर ज़ैनब का दादार है मौला महफूज रहे ऐसी ख़वातीन के पर्दे। जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, जो मजलिस शबीर में हाज़िर हो वो घर दे। मकरूज़ पे उलाले जोर की बारिश, मकरूज़ कर कर्ज अदा गैब से कर दे। गम कोई ना दे हमको स्वाए गमे शबीर, शबीर का गम बांट रहा है तो दर मगर अब्बास के पर्चों को वादियाँ चढ़ाए। मेरे मौला इन सब को जुआरियाँ करा। मेरे मौला इन सब को बीबी शानज़ा, उनके वालिद साहब, भाई बहन, बच्चियों और ज़ेब करबलाई, इन सब को एक काफ़िले की शक्ल में ये जो कूचा शहबाज में जो टीम बनी हुई है मौला इन सब को इमाम रज़ा की ज़ियारत करा, मौला मुश्किल कुशाली की ज़ियारत करा। और जितनी ये बच्चियाँ बच्चे जो भी आस लेके आए हैं बीबी तू इनकी फरियादें कबूल कर। ऐ बीबी तुझे अपने नाने दादे का वास्ता करके इनके दिल की मुरादें पूरी कर, और सदका दर बतूल का इनको कामयाबी दे दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। नारे हैदरी। थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात, मालूमात में इजाफा हुआ, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।